السلام علیکم۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف 7 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 65 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ جو اس لیکچر کو سنتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، تو آپ لوگ اس کو سنتے وقت ترجمہ قرآن اپنے ہاتھ میں رکھا کریں تاکہ اس کی زیادہ فہم آپ کو آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف، اخاہم انہی کے بھائی، ہودا، ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوئے۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ہم نے قوم عاد میں انہی میں سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ پچھلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری باتیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھیں، آج تقریباً وہی ساری باتیں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اوپر بتایا کہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جب لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ہم نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا اور ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما امین، در حقیقت وہ اللہ کی آیات سے اندھے بن کر، اندھے رہ کر زندگی گزار رہے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے قوم کی طرف آیات بھیج دی تو پیغمبر کی طرف سے اللہ نے اتمام حجت کر دیا۔ اب اللہ کی آیات وہ فیصلہ کن چیز ہوتی ہے جو معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی آخری حجت کے طور پر پیش کر دی جاتی ہے۔ حجت بالغہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کا نام دیا حجت بالغہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قرآن کو آخری حجت کے طور پر انسانیت کو دے دیا ہے۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرے رب کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، میرا رب، میرے خالق، میرا مالک، میرا پیدا کرنے والی ہستی مجھ سے کیا چاہتی تھی، میں کیسے اعمال کرتا کہ وہ مجھ سے خوش ہو جاتا، یا مجھے تو زندگی جو دی اس نے تو مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا تھا، تو اس زندگی کا کیا لاہ عمل ہے وہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف پیغمبر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو پوری انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور وہ آخری پیغمبر ہے اور آخری پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کر قرآن پاک وہ اس دنیا میں آئے اور انسانیت کو قیامت تک کے لیے اللہ کا پیغام لا ریب اور محفوظ شکل میں دے گئے۔ اب یہ قرآن حجت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن میں ہمیں ساری گائیڈ لائنز دی گئی۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ موجودہ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو یہ پچھلے انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے جو ریفرنسز دے رہے ہیں، وہ دراصل اللہ پاک اسی لیے دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بات جب بھی انسانیت کو پیش کی گئی تو انسانیت نے جو اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیا، جو اللہ کی آیات کے ساتھ انہوں نے اپنا بیہیویئر کیا، جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، اور پھر جو ان قوموں کا انجام ہوا، تاکہ تم اس رستے پر نہ چلو، تاکہ تم ان قوموں کی طرح تکذیب نہ کر بیٹھو یا وہ کام نہ کر بیٹھو کہ جن کی وجہ سے وہ قومیں دنیا کے سامنے اسی دنیا میں عذاب میں اللہ پاک کے مبتلا ہوئیں اور اللہ کی پکڑ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا قیامت تک ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ جس میں وہ کسی قوم کو دفعتاً پکڑ لیں گے ان کے جرائم کی وجہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے مہلت دے دی گئی ہے۔ تو اب تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس لا ریب اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے محفوظ حالت میں، اور ہم اس کے ذریعے اپنی
جتنی بھی ہماری کوتاہیاں ہیں، جتنی بھی ہماری نظر انداز ہم نے اس کلام کو کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھیلی ہونے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی ہم اس کتاب کی طرف پلٹ آئیں۔ یہی اللہ پاک کی سب سے بڑھ کر اب انسانیت کے اوپر رحمت ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بتا کر بھیجا کہ انا ارسلنا کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، بے شک ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہ آپ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جو لے کر آئے ہیں، اس کتاب کے آ جانے کے بعد اب قوموں پر دفعتاً پکڑنی ہوگی، بلکہ ان کو مہلت دی جاتی رہے گی کہ تاکہ وہ زندگی کے آخری لمحے تک اس کتاب کی طرف پلٹ آئے۔ لیکن جرم اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ جرم، یہ غلطی تم نے نہیں کرنی۔ وہی ساری بات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قوم ہود کے ساتھ ان کے پیغمبر نے، ہود علیہ السلام نے کی، کالا، انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے لڑ لگ جاؤ۔ کیوں لگ جاؤ؟ کیونکہ وہ تمہارا کیا ہے؟ رب ہے، وہ تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، غیرہ، اس کے، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی با اختیار ہستی نہیں ہے جو تمہاری ضرورتیں پوری کرے، جن سے تم آس لگا سکو، جن سے تم کوئی امید لگا سکو، جو تمہاری حاجتیں پوری کرے۔ افلا تتقون، تم کیوں نہیں اس بات سے ڈرتے کہ تم اللہ کے سوا غیروں کو با اختیار سمجھ کر، الہ سمجھ کر پکارتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ جی فلانی جگہ پر آستانہ ہے۔ آستانہ کا مطلب ہے جہاں پر آس پوری ہوتی ہو، آس پوری ہونے کی جگہ۔ تو جگہ جگہ آستانے کھولے ہوئے قوموں نے، وہاں سے انہوں نے آس لگائی ہوئی تھی، امید لگائی ہوئی تھی۔ تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ اللہ کے سوا آپ نے غیر اللہ سے آس لگائی ہوئی ہے، امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اور ان کو آپ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو۔ تو اللہ نے کیا اے میری قوم، حضرت ہود نے فرمایا، تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ قال الملأ، تو کہا ان کے سرداروں نے، جو قوم میں بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، الذین کفروا، جو انکار کیا جن لوگوں نے ان کے سرداروں میں سے، قوم کے، من قوم ہی، ان کی قوم ہی میں سے، انہوں نے کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام کو؟ انا، کہ بے شک ہم، لنرا کا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، لا، یقیناً، نہ، ہم، را، دیکھ رہے ہیں، کا، آپ کو، لنرا کا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، فی صفاحتن، کہ آپ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ یعنی جو وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام سے کی گئی، وہی بات دوسرے انداز سے حضرت ہود سے کہی جا رہی ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ وَلَٰكِنِّي، سوری، وَإِنَّا، اور بے شک ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم یہ گمان بھی کرتے ہیں، ہم یہ ظن رکھتے ہیں آپ کے متعلق کہ آپ کیا ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی جب کسی کو آگاہی دی جاتی رہی پیغمبروں کی طرف سے، تو قوموں نے پیغمبروں کی بات ماننے کے بجائے پیغمبروں پر الزامات لگانے شروع کر دیے، کہ تاکہ ہم پیغمبر کو مجنون اور دیوانہ ثابت کر دیں، اور کہیں کہ ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، ان کی باتیں تو دیوانگی ہے، تو دیوانے کی بات پہ تو کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو دراصل وہ اللہ کی آیات کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، جب آپ قرآن پیش کرتے ہیں تو لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، یہ اس طرح کے بے شمار القابات دیں گے، جو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے پیغمبروں نے ان سارے جو قوموں کی طرف سے الزامات لگائے گئے یا القابات دیے گئے ان کو، وہ سب انہوں نے برداشت کیے۔ تو اب حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ کالا یا قومی، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اے میرے لوگوں، لیسا، کیسے یہ ممکن ہے، بھی میرے لیے صفاحتن، کہ میں کوئی حماقت کی بات کروں، میں بے وقوفی کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ وَلَٰكِنِّي، اور بے شک میں تو رسول من رب العالمین،
جو تمام جہان والوں کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، میں تو اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ابلغکم، اور میں کیا کرتا ہوں؟ میں تبلیغ کرتا ہوں. ابلغ، او میں بلغ، میں تبلیغ کرتا ہوں. کم، تمہیں. میں کس چیز کی تبلیغ کرتا ہوں؟ میں دوسری تیسری چوتھی پانچویں کتابوں کی تبلیغ کر رہا ہوں تمہیں؟ نو. کسی غلط فہمی سے نکل آئے. ابھی وقت ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہم پر پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی یہ آیات ہم سن رہے ہیں، اللہ کی آیات ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اللہ کی کتاب محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام نے کس چیز کی تبلیغ کی؟ رسالات ربی، انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کی تبلیغ کی. یہ پیغام ہے، قرآن پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن ہے جو انسانیت تک پہنچانا ہے، یہ ہے جس کی تبلیغ کرنی ہے. اس بات کی، اس کتاب کی تبلیغ نہیں کرنی جو تم میں سے کوئی بڑا لکھ کے چلا جائے گا. بڑا نہیں ہے وہ اپنے دور میں تو وہ عام انسان ہی تھا. جب اس نے لکھ دی، پیچھے والوں نے کہا کہ وہ ہمارے بڑے تھے. ہر انسان اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے ٹائم پر پیدا ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب انسان برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ تم کسی پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو کہو کہ وہ ہمارے بڑے تھے اور ہم ان کو فالو کریں گے؟ اللہ نے کب یہ سٹینڈرڈ دیا آپ کو؟ مجھے قرآن سے یہ سٹینڈرڈ ثابت کر کے تو دکھائیں. الٹ بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے ٹکراتی ہوئی باتیں کی ہیں کہ جو تم پر میرے رب کی طرف سے پیغامات آئے ہیں، میں تو تمہیں وہی پڑھ پڑھ کر تبلیغ کر رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ، اور یہ بھی کہ میں ہوں تمہارے لیے ناصحٌ، تمہاری نصیحت کرنے والا، تمہیں سمجھانے والا، تمہارا خیر خواہ ہوں. امین، اور دوسری بات یہ کہ مجھے یہ امانت سونپی گئی ہے، تمہاری امانت ہے، میں تو تمہیں تمہاری امانت سونپنے کے لیے آیا ہوں. امانت کا مطلب ہم جانتے ہیں نا، کہ اگر میں آپ کی امانت مجھے کوئی دے کہ یہ چیز ہے، یہ زید کو آپ نے پہنچانی، اور میں اگر آپ تک یہ چیز نہیں پہنچاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ خیانت کروں گا، میں خائن ہوں. اور دراصل وہ جو جس چیز کو پہنچایا جا رہا ہے اس کے مالک آپ ہیں، وہ آپ تک پہنچنی ضروری ہے. امین کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ کی چیز ہے بھائی، یہ آپ ہی کی، آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو آپ کے رب نے بھیجی ہے. کوئی ایکس وائی زیڈ ابھی کوئی دوست یار کزن بھائی سے کوئی چیز بھیجے، اور دوسرا بندہ جو لے کر آیا اور وہ آپ کو 4 دن ہو گئے نہیں دے رہا، آپ اس سے گلا شکوے پہ اتر آئیں گے، اور وہ آپ اس کو کہیں گے یار مہینہ ہو گیا ہے آپ نے مجھے دی نہیں ہے میری امانت. وہ بھی گلا کرے گا، بھیجنے والا بھی، اور آپ بھی کہو گے. اس وقت تو آپ کو بڑا پتہ ہے کہ جو لے کر آیا وہ میری امانت نہیں مجھے پہنچا رہا. بھیجنے والا رب اور لینے والے آپ. سوچیں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے رب، جس نے آپ کے لیے وہ تحفہ بھیجا ہے، جس نے آپ کا خیال کیا تو آپ کو ایک چیز بھیجی ہے. ایک ایک انسان کے لیے اس کے رب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اور یہ پیغام پہنچانا انبیاء کرام کی ذمہ داری ہے. اور انہوں نے یہ پیغام پہنچا کر قوم کو یہی بتایا کہ ہم امین تھے، ہم امانت دار تھے، اور ہم نے یہ تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دی ہے. تو آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم جو انبیاء کرام کے فالوورز کہلائے جاتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کی اتباع کر رہے ہیں، کہ ہم سنت عمل رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، تو کیا ہم یہ پیروی کر رہے ہیں کہ یہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن انسانیت کو پہنچانے کے لیے بھیجا، کیا ہم یہ امانت ان تک پہنچا رہے ہیں، یا اس کو ہم نے لپیٹ کر غلافوں میں اور اس کو ہم نے الماریوں میں اوپر جزدانوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے؟ کبھی خیال آیا کہ یہ امانت ہے اور ہم امین بنیں گے اگر ہم اس کو پہنچائیں گے، اور اگر نہیں پہنچائیں گے تو خائن بنیں گے؟ یہ امانت ہے، یہ پوری انسانیت کی امانت ہے جو آخر ہم تک بھی تو کسی نے پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم تک تو یہ امانت پہنچا دی، تو کیا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو دبا کر ہم بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ امانت ہے، یہ انسانیت تک پہنچانی ہے.
اور اب عجب تم، اور کیا تمہیں یہ بھی بات عجیب لگتی ہے کہ انجاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، واز آ گیا، علی رجل، ایک مرد کے اوپر، منکم جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، وہ پیغام اس لیے آیا ہے، وہ نصیحت اس لیے آئی ہے کہ تاکہ تمہیں آگاہی دی جائے بھائی، وذکرو، اور اس بات کو یاد رکھو، اذ جعلکم، جب بنایا تمہیں خلفاء، بعد میں آنے والا خلیفہ، زمین کا اقتدار تمہیں دے دیا، اب اس زمین پر تم بس رہے ہو، پچھلے گزر گئے، کس کے بعد؟ من بعد قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے کے بعد جو لوگ بچے تھے وہ ایمان والے لوگ تھے، اور وہ ایمان والے لوگ آہستہ آہستہ نسلوں میں آہستہ آہستہ شرک شامل ہوتا گیا، اور پھر جب قوم کے اندر مکمل طور پر شرک سرایت کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ سارا قرآن آپ کو وہ بیک گراؤنڈ جو حضرت نوح علیہ السلام سے واقعہ بیان کیا وہ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، یہ نصیحت ہے، اس سے ہمیں اپنے لیے ہدایت کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو لوگوں کو کہا کہ ہم نے دو لوگوں کو چنا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، کہ در حقیقت ہم نے آدم کو اور نوح علیہ السلام کو چنا، یعنی ایک مرتبہ آدم علیہ السلام سے انسانیت چلی اور وہ چلتی رہی اور پیغمبر آتے رہے، اور پھر دوسری مرتبہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو، پوری انسانیت کو، موجود کو غرق کر دیا گیا، اور چند لوگ جو تھے وہ ایمان والے بچا لیے گئے، اور جب وہی ایمان والے آگے چلے اور ان کی اولادوں نے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اسے پش ڈال دیا، تو پھر اس قوم میں شرک کی آمیزش ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اللہ کے پیغمبر بھیجے۔ اب یہ قوم کون ہے؟ یہ قوم وہی قوم ہے جو ایمان والوں کی اولادیں ہیں، جو خود کو مسلمان ہی سمجھتی ہیں، اور مسلمان سمجھتے ہوئے اپنے اپنے انہوں نے رستے تلاش کر لیے، اپنے اپنے انہوں نے الہ تلاش کر لیے، اپنے اپنے انہوں نے درگاہیں تلاش کر لی، اپنے اپنے انہوں نے آستانے تلاش کر لیے، اور وہاں پر جا کر ہر کوئی اپنے اپنے جو بزرگوں کے نام پر انہوں نے وہ جو بنائے ہوئے تھے ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارنا شروع کر دیا۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہی آگے ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ اپنی ہر بات کی خود تشریح کرتا ہے۔ میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جو قرآن کا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور جو ابھی تک یہاں پر بات ہوئی ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتائی کہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور ہم نے تمہیں اس زمین میں زیادہ کر دیا قوت کے حوالے سے، تمہاری جو تم ایک مضبوط قوم کے طور پر تم پھر سامنے آئے، فَاذْكُرُوا، بس تم یاد کرو، آلاء، نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، جب تم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی دی عطا سمجھ کر یاد کرو گے تو پھر تم اللہ کی طرف پلٹو گے، لیکن قوم اللہ کی دی گئی تمام نعمتوں کو غیر اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتی ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اعلیٰ کی بات کیوں آئی؟ اعلیٰ نعمتیں، ہم اپنی نعمتوں کے اوپر، کسی کے گھر کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کسی کی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ بفیضان فلاں، عطیہ فلاں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ اس نعمت کو جو آپ کو اللہ نے دی، لیکن آپ اس کو منسوب غیر اللہ کے ساتھ کر رہے ہو کہ مجھے تو ان کے بفیضان فلانا، بفیضان نظر فلانا، یعنی یہی تو کر رہے ہو کہ آپ نعمتوں کا شکرانہ آشکارا ہونا کہ یہ ہمیں دینے والی ذات کون ہے، ادھر نہیں متوجہ ہو رہے، اللہ کے ساتھ متوجہ نہیں ہو رہے، اللہ کے لڑ نہیں لگ رہے، بلکہ ان نعمتوں کو سمجھ رہے ہو ہمیں تو ان کی وجہ سے ملتا ہے، اور کھلم کھلا لوگ کہتے ہیں معاشرے میں، یہ آج ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے نا، بین ہی وہی حالت اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ جو قومیں پہلے غلطیاں کرتے رہی، آج اللہ نے وہی غلطیاں بتائی ہیں
اور یہ قیامت تک قرآن لیڈ کرے گا، اور یہ ان غلطیوں کی نشاندہی کرتا رہے گا. یہ کبھی قدیم نہیں ہوگا قرآن، یہ جدید کلام ہے. یہ ہمیشہ لیڈ کرے گا، یہ ہمیشہ معاشروں کی اصلاح کرے گا، یہ ہمیشہ ہدایات دے گا، ڈائریکشنز دے گا، رہنمائی کرے گا. رہنما ہے یہ. اللہ نے اس قرآن کو امام کہا ہے، جو لیڈ کرتا ہے. لعلکم تفلحون، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے ساتھ منسوب کرو گے تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے، ورنہ تمہاری ناکامی ہے. کالو، تو اس قوم نے کہا، اجئتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس یہ سب باتیں لے کر، لنعبد اللہ وحدہ، او بھائی کیا ہم صرف اکیلے اللہ ہی کے غلام بنے؟ کیا ہم صرف ایک اللہ ہی کے ساتھ وابستہ ہوں؟ کیا ہم صرف ایک ہستی اللہ کے ساتھ ہی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے تعلق جوڑے؟ کیا ہم صرف ایک اللہ کے لڑ لگے؟ کیا تم ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے ہو؟ فاتنا بما تعیدنا، سوری، ونظر ما کانا یعبد آبانا، اور کیا تم ہمیں یہ جو ہم اپنے ما کانا یعبد آبانا، کہ ہم جو اپنے باپ دادا کے لڑ لگے ہوئے ہیں، جو ہم اپنے بڑے ہستیوں کے، جن کو ہم نے بڑا سمجھ لیا، کسی نے بتا دیا جی وہ فلانے تھے، وہ بزرگ تھے، وہ یہ تھے، وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار تھی، تو کیا ہم ان کے لڑ لگنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی چھوڑ دیں؟ فاتنا بما تعدنا، اگر لے آؤ، فاتنا پس تم لے آؤ ہم پر، بما اس کے ساتھ، جو تعدنا جس کی تم ہم سے وعیدیں ہمیں سنا رہے ہو، جس کی تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. قوم بجائے پیغمبر کی بات سمجھنے کے، اللہ کے پیغام کی طرف واپس لوٹنے کے بجائے، قوم نے الٹا چیلنج کر دیا. اتنے اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک واحد ہستی اللہ کے ساتھ ہی لڑ لگنا ہے، اسی میں فلاح ہے، تو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، ہم ان کے لڑ لگے رہیں گے. اگر آپ سچے ہو تو لاؤ پھر ہم پر کوئی عذاب. قال قد وقع، تو پھر کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے؟ یقیناً وقع، یہ طے ہو چکا ہے، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، کہ تم رجس میں رہو گے، تم ذہنی خلجان میں رہو گے، کنفیوز رہو گے، تم لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تم کتاب اللہ کی طرف آ کر ہدایت کا راستہ نہیں پانا چاہتے، تم لا ریب کلام کی طرف آ کر حقیقت نہیں جاننا چاہتے، تو تم ہمیشہ اپنے خیالات میں ڈاواں ڈول رہو گے، ذہنی خلجان کا شکار رہو گے، وغضب، اور اللہ کے غضب اور اللہ کی پکڑ کا شکار بنو گے. اب وہ بات جو بار بار میں کر رہا ہوں آپ سے، وہ بات حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ کیا تجادلوننی، کیا تم سب مجادلہ کر رہے ہو مجھ سے، جھگڑا کر رہے ہو مجھ سے، کیا تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے، فی اسماء، ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو کہ اسم تم نے خود دے دیے ہیں ان سب کو. کون کون سے اسم دیے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ قرآن نے ذکر کیا ہے ان کا، نصر اور یعوق اور اس طرح کے 4-5 نام ہیں جو انہوں نے دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی بات کی کہ کیا تم نے لات، منات اور عزا کو دیکھا ہے؟ قرآن میں بات آئی سورہ بقرہ میں. تو یہ قومیں اپنے اپنے دور میں ان بزرگ ہستیوں کو، جن کو وہ بزرگ سمجھتے ہیں، تو ان کو خود سے القابات دے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. اب ہمارے ہاں کیا کیا القابات دیے ہوئے ہیں؟ مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، اور اس طرح کے گنج شکر، لجپال، اور فلانا فلانا بگڑی بنانے والا، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ ساری باتیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ
ہود علیہ السلام نے ان کو دلیل کے طور پہ پیش کی کہ یہ تو تم نے رکھے ہوئے ہیں نام، انتم، یہ تم نے رکھے ہیں، وہ آباؤکم، اور یہ تمہارے سے پہلے جو تمہارے باپ دادا تھے یہ تو ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ ما نزل اللہ، نہیں نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑی کلیئر کٹ آیات ہیں، بہا من سلطان، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نافذ نہیں کی، نازل نہیں کی، کہ تم نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور غوث اعظم تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ غوث کا مطلب ہے فریاد سننے والا، اعظم سب سے بڑا، تو سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ جو لوگوں کی آس، امید اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن تم نے اللہ کے بندوں کو بنایا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ بین ہی وہی بات بیان کی جا رہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی یہ کتاب اور قیامت تک آنے والے انسانیت کو رہنمائی دے رہی ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ یہ نام رکھے ہوئے ہیں، یہ جن کی تم نے بلڈنگ بنا دیتے ہو، وہاں پر جھنڈے لگا دیتے ہو، تو وہ پہنچے ہوئے ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا بن جاتے ہیں، اور ان کے ارد گرد کچھ سینکڑوں قبریں تو اور بھی ہوتی ہیں، تو پھر تو تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ ان سے کیوں نہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ تمہارے پیرنٹس کا ہے، ادھر تو آتے نہیں، ادھر ماں باپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں یہ وصیت کی ہے، اور آگے اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کا انشکر لی، اے بندے میرا شکر ادا کر، والے والدے کا، اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کی بات ہی نہیں کی، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تیرے ماں باپ یہ جہد کریں، یہ کوشش کریں تیرے ساتھ، ان تشرک بھی، کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، ما لیس لک بعلم، جس کا تجھے کوئی علم ہی نہیں ہے، فلا تطیعہما، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اپنے پیرنٹس کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اچھی زندگی گزارنا، وصاحبہما، اور ان کا ساتھی بن کر رہنا، ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، لیکن اگر وہ تجھے شرک پر ابھارے پھر نہیں اطاعت کرنی، لیکن اس کے علاوہ ہر بات پہ تو نے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اللہ نے بتایا، لیکن ان سے تو کوئی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کرتا، دنیا میں ان کے مال کے اوپر تو ہر ایک کی نظر ہے، لیکن جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں ان کے مال تک رہ جاتے ہیں۔ کون جاتا ہے ماں باپ کی قبر پر، اور کون جا کے وہاں مزار بنا کے جھنڈے گاڑتا ہے اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ آپ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں؟ یہ تو جنہوں نے یہ سارا سسٹم بنانا ہے نا، جنہوں نے نذرانے، چندے اور یہ سب کچھ کھانا ہے، یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ صاحبزادگان کہلوا کر اور مخدوم کہلاتے ہیں۔ مخدوم کا مطلب جانتے ہیں؟ جس کی خدمت کی جائے، یعنی آؤ جی اب ہماری خدمت کرو۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان سب چیزوں کی کوئی دلیل پیدا نہیں کی ہے۔ یہ قرآن موجود ہے، اس کے ذریعے آج اپنی اصلاح کرنی ہے ہمیں۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اگر تم ان اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف نہیں آتے ہیں میری قوم، تو پھر تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہی اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچایا گیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو پھر کیا ہوا؟ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، اس کا مطلب ہے عذاب آیا اللہ کا۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت کے ساتھ ہم نے ان کو بچایا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ میری آیات پر ایمان لاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں نا آیت نمبر 63 میں، وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ ڈالا، دابر الذین، جڑوں کو، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، وہ قوم ہی ختم کر دی، صفحہ ہستی سے اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مٹا دیا۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرق کرنے والی آیت ہے 64، اس میں اللہ نے کہا الذین کذبوا بآیاتنا، آیت نمبر 64 میں نوح علیہ السلام کی قوم کا جرم، آیت نمبر 69 میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا جرم کیا ہے؟
الذین کذبوا بآیاتنا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ سرے سے کافر نہیں ہے، یعنی سرے سے مکمل بات کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ بات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی بات پر عمل نہیں کرتے، یعنی مان کے نہ ماننا۔ جھٹلانے کا مطلب ہے مان کے نہ ماننا۔ تو جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں، جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں، وما کانوا مؤمنین، وہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آیات کا ماننے والا بنائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم نے مان لیا، بما انزلتا، جو آپ نے نازل کیا ہماری طرف اس قرآن کو، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانے کی گواہی دینے والوں میں آپ ہمیں لکھ لیجئے، ہمیں شامل کر لیجئے، آمین یا رب العالمین۔